دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ اب بتائیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی مثال دیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے پیر و مرشد حضور سید ارشد سید کاظمی دامت برکاتہ مولانا ملتان سے تشریف لے آئے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں نماز کے اندر میرے پیر و مرشد ہے، شیخ الحدیث ہیں، ایک بہت بڑا رتبہ ہے پاکستان میں، ایک بہت بڑا نام ہے۔ اب وہ اتنا بڑے کرو فر والے ایک عالم دین شیخ الحدیث ہیں، اور بڑے باپ کے بیٹے ہیں حضور احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ تشریف لے آئے اور میں نماز کے اندر ہوں اور ان کا شاگرد ہوں، ان کا مرید ہوں، میں نماز میں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، تو میں نے آہستہ سے کہہ دیا وعلیکم السلام۔ میری نماز باقی رہی یا جاتی رہی نا؟ یا اللہ کیوں؟ میرا مرشد ہے، میرا پیر ہے، میرا استاد ہے، اتنا کرو فر والا ایک شیخ الحدیث شیخ الاسلام ہے۔ میں نے سلام کا آہستہ سے جواب دیا، میری نماز کیوں ٹوٹ گئی؟ فرمایا نماز میرے ساتھ تعلق کا نام ہے، تم نے مجھ سے منہ موڑ کر، میرے الفاظ چھوڑ کر، میرے ساتھ تعلق چھوڑ کر غیر اللہ سے بات کیوں کی؟ تو غیر اللہ سے بات کی تو نماز ٹوٹ گئی۔ باری تعالیٰ بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر میں نے اپنے پیر و مرشد کو، اپنے استاد کو اگر سلام کا جواب دیا، نماز ٹوٹ گئی، لیکن میں تو نماز کے اندر پڑھتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی۔ فرمایا ہاں، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کو میرا غیر نہ سمجھنا۔ اگر وہ میرا غیر ہوتا تو نماز کے اندر سلام کے لیے حکم دیتا۔ کوئی نماز پڑھے اور بغیر درود و سلام کے پڑھے اور وہ کہے کہ قبول ہو گئی ہے، کوئی ایسا فتویٰ دے سکتا ہے؟ کہے کہ نبی پر درود و سلام نہ پڑھو نماز کے اندر، اور وہ کہے کہ نماز درود و سلام نہیں پڑھا تو میری نماز قبول ہو گئی، کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ایک سنت ہے، وہ سنت ہے اپنے حبیب پر درود بھیجنا۔ جب اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ قید سے پاک ہے، تو اس کی سنت بھی قید سے پاک ہے۔ درود و سلام پڑھیں قبول ہے، آپ بیٹھے ہیں درود و سلام پڑھیں قبول ہے۔ نماز آپ عربی کے اندر پڑھیں گے قبول ہوگی، اگر آپ اس کو اردو کے اندر پڑھیں گے قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کی عزت کی قسم، درود و سلام اگر حضور کا ادا کرتا، وہ جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھیں گے، وہ بھی قبول ہے۔ امام بصیری کی زبان میں مولا صلی وسلم دائماً یہ پڑھیں گے، یہ بھی قبول ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اردو میں پڑھیں گے تو یہ بھی قبول ہے۔ اللہ کی دو ہی سنتیں ہیں، اللہ سنت سے مراد جو عمل اللہ کرتا ہے، وہ دو ہی سنتیں ہیں۔ وہ دو سنتیں کیا ہیں؟ ایک سنت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم تیرا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ کہ وہ اپنے حبیب کا ذکر بلند کرتا رہتا ہے، اور دوسری سنت یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ بس دو ہی سنتیں ہیں اللہ کی، باقی اللہ کا حکم ہے، امر ہے، اور وہ بندوں کی سنت ہے، مخلوق کی سنت ہے۔ جب اس نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو اپنی سنت بنایا، چونکہ وہ خالق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قید سے پاک ہے۔ جب وہ قید سے پاک ہے تو جو اس کی سنت ہے وہ بھی قید سے پاک ہے۔ جو مخلوق کی سنت ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ، وہ مخلوق کی سنت، مخلوق مقید بالحید بھی ہے، مخلوق جو ہے قید کے اندر ہے۔ رب کائنات نے مخلوق کی سنت کو بھی قید کے اندر رکھا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز اس وقت، آپ اس وقت فجر کی نماز پڑھنا چاہیں اور چاہیں کہ ادا ہو جائے، نیت کیا کریں؟ ادا کی۔ قضا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے چھوڑ دی ہے، لیکن قضا کی بھی سزا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم تو قضا بھی نہیں پڑھتے، تو اگر ہم چاہیں کہ وہ نماز اس وقت ہماری ادا ہو جائے، یعنی وہ جو
वक्त था उसी के वही सवाब हमें मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो बाद में पढ़ेंगे तो कज़ा होगी। असर की नमाज आप मगरिब के टाइम, मगरिब के वक्त के अंदर पढ़ेंगे तो वो अदा नहीं होगी, कज़ा होगी आपकी। तो चूंकि मखलूक की सुन्नत है, हजूर की सुन्नत है, और जब हजूर की सुन्नत है, मखलूक मुक़य्यद बिल हैत भी है, मुक़य्यद बिल वक्त भी है, तो लिहाजा मखलूक की सुन्नत भी मुक़य्यद बिल वक्त है। ज़कात के लिए भी एक कैद है कि ज़कात के लिए आपके पास निसाब इतना होना चाहिए, उस निसाब पर साल गुजरना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक मुकम्मल निसाब है उसके लिए भी। हज के लिए साल के अंदर दिन वक्त मुकर्रर है, अगर उस दिन आप जाकर अरफात के अंदर और दीगर अरकान अदा करोगे तो हज होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह हम पर फर्ज है, लेकिन अल्लाह की सुन्नत नहीं है। अल्लाह का हुक्म है, मखलूक की सुन्नत है, मखलूक की सुन्नत है। तो इस वजह से इसमें कैद रखी, कैद रखी। हर इबादत को देख लीजिए उसमें कैद है, लेकिन अल्लाह की एक सुन्नत है, वो सुन्नत है अपने हबीब पर दरूद भेजना। जब अल्लाह की ये सुन्नत है, अल्लाह कैद से पाक है, तो उसकी सुन्नत भी कैद से पाक है। दरूदो सलाम पढ़ें, कबूल है। आप बैठे हैं, दरूदो सलाम पढ़ें, कबूल है। नमाज आप अरबी के अंदर पढ़ेंगे, कबूल होगी। अगर आप उसको उर्दू के अंदर पढ़ेंगे, कबूल नहीं होगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, दरूदो सलाम अगर हजूर का अदा करता, वो जो दरूद इब्राहिमी है वो पढ़ेंगे, वो भी कबूल है। इमाम बुसीरी की ज़बान में मौला यसल्ले वसल्लम दाइमन ये पढ़ेंगे, ये भी कबूल है। आला हजरत अजीमुल बरकत की जुबान में मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम उर्दू में पढ़ेंगे तो ये भी कबूल है, ये भी कबूल है। इसलिए कि ये बंदू की सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह की सुन्नत है। और अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत जो है वो कैद से पाक है। जब भी पढ़ो और जिस जुबान के अंदर पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाता है। नमाज के अंदर आप देखें, नमाज क्योंकि अल्लाह की सुन्नत है ना, बंदू की सुन्नत है ना, तो अगर कोई दरूद व सलाम ऐसे पढ़े, ऐसे बगैर, यानी कि आम जैसे आप बैठे हैं, आप को दरूद पढ़े, तो ये कतिल कबूल है, ये कबूल हो जाता है। नमाज अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, बंदे की सुन्नत है। अब कोई नमाज पढ़े और बगैर दरूद व सलाम के पढ़े और वो कहे कि कबूल हो गई है, कोई ऐसा फतवा दे सकता है? कहे कि नबी पर दरूद व सलाम ना पढ़ो नमाज के अंदर, और वो कहे कि नमाज दरूद व सलाम नहीं पढ़ा तो मेरी नमाज कबूल हो गई, कभी भी ऐसा नहीं है। नमाज के अंदर सलाम को वाजिब के दर्जे में रखा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये वाजिब का दर्जा है। अत्तहियात में जब बैठते हैं, आप नियत करने के बाद, आप वो क़ियाम के बाद, रकू सजूद के बाद, जिस वक्त आप तशहुद में बैठते हैं, तो फरमाया कि अब जो बैठ गए हो, नमाज को कबूल कराना चाहते हो, तो सुनो, ये कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम। अच्छा बताइए, ये जो इबादत है ना, ये इबादत ताल्लुक बिल्लाह है, अल्लाह के साथ ताल्लुक, और दरूद व सलाम ये ताल्लुक बिल रसूल है। रसूल से ताल्लुक पैदा करना चाहते हो तो हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ो, और अल्लाह से ताल्लुक इबादत, अल्लाह के साथ इबादत, इबादत के साथ अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाएगा। अब बताइए, आप नमाज पढ़ रहे हैं, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अपनी मिसाल में मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयद अरशद सईद काज़मी दामत बरकातुहू मौला मुल्तान से तशरीफ़ ले आए। मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं नमाज के अंदर हूँ, नमाज के अंदर मेरे पीरो मुर्शिद है, शेखुल हदीस हैं, एक बहुत बड़ा रुतबा है पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा नाम है। अब वो इतना बड़े करो फर वाले एक आलिम दीन शेखुल हदीस हैं, और बड़े बाप के बेटे हैं हजूर अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह के। वो तशरीफ़ ले आए और मैं नमाज के अंदर हूँ और उनका शागिर्द हूँ, उनका मुरीद हूँ। मैं नमाज में बैठा हूँ, उन्होंने आकर कहा अस्सलामु अलैकुम, तो मैंने आहिस्ता से कह दिया वालेकुम सलाम। मेरी नमाज बाकी रही या जाती रही? जाती रही ना। या अल्लाह क्यों? मेरा मुर्शिद है, मेरा पीर है, मेरा उस्ताद है, इतना करो फर वाला एक शेखुल हदीस शेखुल इस्लाम है। मैंने सलाम का आहिस्ता से जवाब दिया,
میری نماز کیوں ٹوٹ گئی؟ فرمایا نماز میرے ساتھ تعلق کا نام ہے، تم نے مجھ سے منہ موڑ کر، میرے الفاظ چھوڑ کر، میرے ساتھ تعلق چھوڑ کر غیر اللہ سے بات کیوں کی؟ غیر اللہ سے بات کیوں کی؟ تو غیر اللہ سے بات کی تو نماز ٹوٹ گئی۔ باری تعالیٰ بات سمجھ نہیں آتی، اگر میں نے اپنے پیر و مرشد کو، اپنے استاد کو اگر سلام کا جواب دیا، نماز ٹوٹ گئی، لیکن میں تو نماز کے اندر پڑھتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی، فرمایا ہاں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کو میرا غیر نہ سمجھنا۔ اگر وہ میرا غیر ہوتا تو نماز کے اندر سلام کے لیے حکم دیتا، نماز کے اندر حکم دیتا، ارے ہر کوئی میرا غیر ہے، میرے حبیب کو میرا غیر نہ سمجھنا۔ وہ میرا غیر ہوتا عین حالت عبادت کے اندر، نماز کے اندر، تمہیں اس پر سلام کہنا، وہ بھی خطاب کے ساتھ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حکم نہ دیتا۔ وقت ختم ہو گیا ہے اور آخری بات کر رہا ہوں، بالکل آخری بات، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ درود ہم پڑھتے ہیں، سلام جو ہے وہاں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھی وہاں پر پڑھو، ٹھیک ہے، یہاں بھی پڑھو۔ میں کہتا ہوں ان احباب کو کہ بھائی صیغہ غیب سے پڑھ لو، اگر یہ بات ہے کہ حضور وہاں سنتے ہیں تو اب غیب سے پڑھ لو، لیکن اللہ کا حکم مانو، وسلموا تسلیما، صلاۃ کا 1 مرتبہ، سلام کا 2 مرتبہ رب کائنات نے تاکیداً ارشاد فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی سلام سے، ثواب اور سلام سے کیا فرق ہے؟ آخری بات، بھائی مختصر بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جو یہ صلاۃ ہے، درود، اس سے ثواب ملتا ہے اور سلام سے جواب ملتا ہے۔ ذخیرہ حدیث اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ دیکھیں گے کہ جب صلاۃ پڑھیں گے آپ کو 30 چیزیں ملیں گی۔ 1 دفعہ درود پڑھنے سے آپ کے نامہ اعمال میں 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو ثواب ملتا ہے صلاۃ پڑھنے سے، درود پڑھنے سے۔ اور صحیح حدیث پاک میں ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بھی میرا امتی محبت میں ڈوب کر مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔